بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ چینل بنانے کا مقصد دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ چونکہ آج کل زیادہ تر لوگ کتابیں وغیرہ پڑھنے کے بجائے سوشل میڈیا پر زیادہ تر وقت صرف کرتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ اسلامی کتب کو ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر لایا جائے، تاکہ ہم مل کر دین کا علم سیکھیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سوال: کشف، الہام اور بشارت میں کیا فرق ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کشف، الہام یا بشارت ہونا ممکن ہے؟ جواب: کشف کے معنی ہے کسی بات یا واقعہ کا کھل جانا، الہام کے معنی ہے دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا، اور بشارت کے معنی خوشخبری کے ہیں، جیسے کوئی اچھا خواب دیکھنا۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کشف، الہام اور بشارت ممکن ہے، مگر وہ شرعاً حجت نہیں، اور نہ اس کے قطعی اور یقینی ہونے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے ماننے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کشف کے ذریعے خدا نے حکم دیا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور فلاں بات کہو، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب: غیر نبی کو کشف یا الہام ہو سکتا ہے، مگر وہ حجت نہیں، نہ اس کے ذریعے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو شریعت کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھا جائے گا۔ اگر صحیح ہو تو قبول کیا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو۔ اگر کوئی شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہو تو اس کا کشف و الہام کا دعویٰ شیطانی ہے۔ سوال: کیا اسلام میں کسی ایک فقہ کو ماننا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے؟ جواب: ایک فقہ کی پابندی واجب ہے، ورنہ آدمی خود رائی اور خود غرضی کا شکار ہو سکتا ہے۔ سوال: جب چاروں امام برحق ہیں تو پھر ہمیں کسی ایک کی تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، اور ان چاروں سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟ جواب: دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو کسی ایک کی تقلید حق ہی کی تقلید ہوگی، لیکن چونکہ ایک وقت میں سب کی تقلید ممکن نہیں، اس لیے ایک کی تقلید لازمی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گمراہ ہو کر اتباع ہوا کا شکار نہ ہو جائے، جبکہ ائمہ اربعہ سے پہلے کا دور خیر القرون کا دور تھا، یعنی وہاں لوگ اپنی مرضی چلانے کے بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھ لیتے تھے۔ سوال: اگر بیٹا کماتا ہے تو اس کی کمائی پر زیادہ حق کس کا ہے، والدین کا یا بیوی کا؟ جواب: آدمی جو بھی کمائی کرتا ہے اس پر اصل حق اس کے والدین کا ہے، جبکہ بیوی کی ضروریات پورا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔